الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے. فمن ثقلت موازینہ، پر جس کا پلڑا بھاری ہو گیا جس شخص کا، فاولئک هم المفلحون، وہی شخص کامیاب ہے. ومن خفت موازینہ، پر جس شخص کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا، پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، خسارہ اٹھایا، انفسہم اپنے آپ، بما بسبب اس کے، کانو تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون ظلم کرتے. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حساب و کتاب کا ذکر بیان فرمایا. یہاں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ روز محشر، روز قیامت، جو کہ حقیقی ہے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، وہ ان قریب آ جانا ہے. اور اس دن اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو انسان جو کچھ کر کے آئے گا، ہر ایک چیز کا اس کو بدلہ دے گا. ذرا برابر بھی اس کے ساتھ ظلم ناانصافی نہیں ہوگی. یا اس نے گناہ کیے ہوگے تو اس کو گناہ کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا، اگر اس نے اچھائیاں کی ہوگی تو اچھائیوں کی صورت میں اس کو جنت مل جائے گی. یہاں رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن میدان یعنی آپ کا نام اعمال اور آپ کے گناہ جو ہوں گے ان کو برابر کیا جائے گا، تولا جائے گا، دیکھا جائے گا، آپ کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، بس جس شخص کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ شخص، فاولئک هم المفلحون، کامیاب ہے. تو کامیابی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ روز قیامت کے دن جو آپ کا حساب و کتاب ہوگا اس کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا، اور اس زندگی کے اندر اچھے عمل کرنا، اللہ کو راضی رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہی کامیابی ہے. فرمایا فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا. اگر اب تعالیٰ بیان فرماتا ہے ومن خفت موازینہ، جس شخص کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ اٹھایا، انفسہم اپنے آپ، بآیاتنا بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بس اس کے جو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یہاں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کفار لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ خاسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یعنی کفار. اور آگے بیان فرماتے ہیں بآیاتنا یظلمون، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا. آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ جو بات سمجھ آتی ہے اس کو اپنی طرف لے لیا، اپنے مفاد میں ہے، مقصد میں ہے، تو ٹھیک ہے یہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اور جو آیات ان کے مفاد میں نہیں ہیں، مقصد میں نہیں ہیں، ان سے روح گردانی اور ان سے منہ موڑ لیتے تھے. جیسا کہ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کا بعثت کا واقعہ، پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو بتلائی. یہ بات یہودی، نصرانی، عیسائی، مجوسی، مشرک اچھی طریقے سے جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے انکار کر دیا. فرمایا خاسروا انفسہم، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. کیونکہ مسلمان تو خسارے میں نہیں ہے، ہاں البتہ یہ تو ہے کہ اس نے غلطی کی، کوتاہی کی، اس کو اس کی غلطی اور کوتاہی کی سزا ملے گی، بالآخر اس کو جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام کے درمیان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چلے گئے. جب پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام چلے گئے، تھوڑا وقت گزرا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے چلے گئے. دیکھا کہ کوئی شخص آپ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے. شروع اسلام کا دن تھا، کفار بڑے مخالف تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو باغ تھا، جس کے چاروں طرف ایک دیوار تھی، نیچے سے جانے سے ایک چھوٹا سا راستہ تھا. اس کے اندر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جوتا دیا بطور نشانی، اور کہا کہ جاؤ لوگوں کو بتا دو من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور سزا کو بخت کر کے.
اب یہاں ہم نے یہ معنی لے رکھا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر ہم جو بھی گناہ کرتے جائیں اس کا مطلب کہ ہم معاف ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے متعلق جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جوتا ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو مکہ مارا یا دھکا مارا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے اور آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس بات کی وجہ سے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا، اس طرح تو لوگ عمل ہی نہیں کرے گا۔ پیارا آقا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے مجھے مارا ہے، یا اس کا آپ فیصلہ کریں۔ تو کہا کیوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہ اللہ کے رسول یہ تو جب عمل کوئی کرے گا نہیں، جب لا الہ الا اللہ پر اتفاق کر لے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اور اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لا کہہ دیا تو پھر اس کے متعلق یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا واحد ایک جو چھوٹا سا معنی ہے جو کسی کو سمجھ آتا نہیں ہے، سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، یہودی نصرانی سارے مانتے ہیں، جو کہ گناہ گار ہے، نیک ہے، باتیں سارے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی ماننا، یہی اصل کامیابی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے شریعت اتاری اس کو ماننا، اس پر اپنا زندگی گزارنا، اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، سارا دن ساری رات بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن اس کا عمل برعکس ہو اس کے، تو پھر اس کو لا الہ الا اللہ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔